أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أثابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہاں تک ذات پروردگار کی آیات کا جو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ جب بھی تم پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہاں سے آتی ہے؟ وہ ذات پروردگار کی طرف سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی وجہ سے وہ آتی ہے۔ اور اسی طرح پھر فرمایا کہ اگر دونوں فریقوں کے درمیان مقابلے کے روز تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے اذن سے تھی، اس لیے بھی کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مومن کون ہیں، یعنی جو امتحان جنگ احد میں لیا جا رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ نفاق کرنے والے کون ہیں، جبکہ ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دفاع کرو، تو وہ کہنے لگا اگر ہمیں علم ہوتا کہ کس طریقے کی جنگ ہو رہی ہے تو ہم ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے۔ اس دن یہ لوگ ایمان کی بے نسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ یہاں پر اگر تم جنگ میں شریک نہ کو تو لشکر اسلام کے ساتھ رہو تاکہ اس سے تقویت ملے، مسلمانوں کا دفاع ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تم لشکر میں بھی دفاع نہ کرو اور وہاں لڑو بھی نہیں اور دور سے کھڑے ہو کر مذاق بناتے رہو یا لوگوں کا دل وہاں سے اس سے ہٹاتے رہو، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے کاش اگر وہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم سچی ہو تو موت کو اپنے سے ٹال دو۔ یعنی اللہ نے کہا اگر وہ جنگ جہاد میں پہنچے ہیں اور رسول اللہ کے ساتھ مبارزہ کیا ہے اور رسول کے ساتھ کھڑے رہیں، ان کو جو شہادت ملی ہے، تم اگر کہتے ہو کہ وہ نہ جاتے تو کبھی ان کی شہادت نہ ہوتی یا نہ مرتے، تو ذرا تم بھی اپنی موت کو ٹال کے دیکھنا۔ ایسی بات جنگ ہو یا جنگ سے باہر ہو، موت نے حتماً آنا۔ اور جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے قطعاً انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اس پر وہ خوش ہیں، اور جو لوگ ابھی ان کے پیچھے ان سے نہیں جا ملے ان کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ انہیں قیامت کے روز نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ محزون ہوں گے۔ یہاں پر منافقین نے جو بات کی کہ وہ مر گئے اور افسوس کرنے لگے تو اللہ نے کہا ان کو مردہ مت سمجھو، وہ رزق حاصل کر رہے ہیں، اور ایسا رزق جو تمہیں شعور نہیں رکھتے اس رزق کے بارے میں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ مثلا زخمی ہو گئے، آئے تھے لڑے تھے لیکن انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ کہتا ہے کہ وہ پھر بھی خوش ہیں کہ کل قیامت والے دن
یہ جو شہداء ہوئے، شہید ہوئے اور وہ جنت میں پہنچے ہیں، وہ لوگ جب قیامت میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، وہاں پر بھی نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ پریشان ہوں گے۔ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور اس کے فضل پر خوش ہیں، اس بات پر بھی کہ اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یعنی جو مجاہدین غازی بن کے واپس آئے ہیں، وہ بھی اس چیز پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ اور جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کے حکم کی تعمیل کی، ان میں سے جو لوگ نیکی کرنے والے اور تقوی والے ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اور جب کچھ لوگوں نے ان مومنین سے کہا، لوگ تمہارے خلاف جمع ہوئے ہیں، پس ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا اور کہنے لگے ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اصحاب رسول میں 2 بھائی احد کی جنگ میں شریک تھے، دونوں مجروح تھے۔ جب رسول اللہ نے سفیانی فوج کے تعاقب کا حکم دیا تو یہ دونوں مجروح بھائی زخمی حالت میں اس خیال سے نکلے کہ نہ معلوم ہمیں پھر رسول کی معیت میں جنگ کی سعادت حاصل ہو یا نہ ہو۔ اس آیت میں نہایت قابل توجہ نکتہ یہ ہے کہ اجر عظیم کا وعدہ سب لبیک کہنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان میں سے نیکی کرنے والوں اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب أليم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ چنانچہ وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے، انہیں کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوئی، وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وہ دونوں بھائی جو جنگ احد میں شریک ہوئے، زخمی ہوئے، اور پھر اللہ نے ان کو اس بشارت دی کہ تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ یہ خبر دینے والا شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، لہذا اگر تم مومن ہو تو ان لوگوں سے نہیں، مجھ سے ڈرو۔ یعنی شیطان کے دوست ہیں جو شیطان کی بات مانتے ہیں، جو رسول اللہ کو چھوڑ کر گئے تھے اور رسول اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اور اے رسول، جو لوگ کفر میں سبقت لے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ آزردہ خاطر نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کے نصیب میں ان کا کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ حضور کی تسکین کے لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کی کفر میں سبقت سے اللہ کے دین کو خطرہ نہیں، انہیں کفر اختیار کرنے کے لیے ڈھیل دے گئی ہے، جو خود ان کے لیے عذاب عظیم کا مقدمہ ہے۔ جنہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر خرید لیا، وہ بھی اللہ کو کوئی ضرر نہیں دے سکیں گے اور خود ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، ہم تو انہیں صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں
تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں۔ آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حال میں رہنے نہیں دے گا جس حالت میں اب تم لوگ ہو، یہاں تک کہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے، اور اللہ تمہیں غیب کی باتوں پر مطلع نہیں کرے گا، بلکہ اس مقصد کے لیے اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتے ہیں۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو تمہیں بھی اجر عظیم ملے گا۔ اور جو لوگ اللہ کے عطا کردہ فضل میں سے بخل کر لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں برا ہے۔ جس چیز میں وہ بخل کرتے تھے وہ قیامت کے دن گلے کا طوق بن جائے گی، اور آسمانوں اور زمینی کی میراث اللہ ہی کے لیے، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔